السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال ہمارے ایک دوست کا آیا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جب کبھی کسی مسلمان سے کچھ غلطی ہوتی ہے اور واقعی غلطی ہو، ایک تو یہ ہے کہ باضابطہ اپنی غلطی کسی کے سر تھوپ دینا، وہ نہیں، تھوپنے والی بات الگ ہے، غلطی ہو جاتی ہے تو پھر اس مسلمان کی وجہ سے اس کے اسلام پر یا اس کے دین پر یا اس کے دھرم پہ جو سوالات آتے ہیں، ہم اس کا دفاع کیسے کریں؟ کیونکہ ایک انسان کا اپنا ذاتی عمل کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جس مذہب کو وہ فالو کر رہا ہے اس مذہب کو بلیم کرنا، قصوروار ٹھہرانا، یہ کہاں تک درست ہے؟ اگر آپ دفاع کرنا چاہیں تو بڑی آسانی سے دفاع کر سکتے ہیں۔ آئے دن ہم اور آپ دیکھتے ہیں سڑکوں پہ حادثہ ہوتا ہے، ایک گاڑی نے کسی کو ٹکر مار دی، مان لیجیے سپوز ڈیٹ کوئی کار ہے، اس کار سے اگر کسی کے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، لوگ وہاں پہ اکٹھا ہوتے ہیں، ہجوم اور بھیڑ جب لگتی ہے تو پھر ڈرائیور کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے یا گاڑی کو؟ پولیس کیس بنتی ہے، عدالت تک جاتے ہیں، تو پولیس سے لے کر عدالت تک کا جو سلسلہ ہوتا ہے، کیا گاڑی کو گھسیٹ کے لے جاتے ہیں یا اس ڈرائیور کو؟ ظاہر سی بات ہے ہر جگہ پہ ڈرائیور کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے اور ڈرائیور ہی کو سارے مقدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہاں پہ کوئی بھی نہ تو اس گاڑی کو قصوروار ٹھہراتا ہے اور نہ ہی گاڑی بنانے والے کے یا گاڑی کے جتنے بھی پارٹ پرزے جہاں سے آئے ہیں اسمبل ہو کر کے ان کے جو بھی ہیں قصوروار ٹھہراتا ہے۔ یہ ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب اس گاڑی کے چلانے والے ہی کو آپ پکڑتے ہیں، حالانکہ ٹکر گاڑی سے لگی ہے، اس گاڑی پہ جس پہ وہ سواری کر رہا تھا، جس پہ چلاتا ہوا جا رہا تھا، کبھی کوئی قصوروار نہیں ٹھہراتا، تو پھر ایک دین، ایک دھرم جس کو ایک انسان فالو کر رہا ہے، اس سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر اس انسان کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے، اس کا ذاتی عمل اسے قرار دیے جانے کے بجائے، اس کے دھرم اور دین کو کیسے آپ قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں؟ اسے کیسے کٹہرے میں کھڑا کر سکتے ہیں؟ آپ سب سے پہلے یہ میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے۔ آپ آرام سے یہ ساری باتیں رکھ سکتے ہیں ان کے سامنے میں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے نا، کوئی اس میں راکٹ سائنس کی باتیں ہیں کہ بہت دماغ لگانا پڑے گا اور کافی پیچیدہ فلسفہ ہے جو ہم اس کو سمجھانا پڑے گا۔ ایک موٹی مثال جو میں نے آپ کو آئے دن سڑک پہ حادثات جو پیش آتے ہیں اس کو لے کے بتا رہا ہوں۔ اور دوسری چیز، اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ مسلمان تو بہانہ ہے، اسلام ان کے لیے نشانہ ہے، اور اس کے پیچھے ریزن اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دیکھ لیجیے ہندوستان کے اندر اگر کوئی سودی نظام پہ مبنی کوئی بھی کاروبار کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، تو اسلام اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ اب بڑے بڑے بیچارے جتنے بھی فائنانسر ہے، پیسے والے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ یار اسلام اس کو منع کرتا ہے، کہیں ایسا نہ کہ ہماری یہ ساری چیزیں خطرے میں پڑ جائے، وہ کیوں پھر اسلام کو نشانے پہ نہیں لے گا؟ بتائیے۔ ایڈلٹ انڈسٹریز جس کو پورنوگرافی ہم لوگ کہتے ہیں، یہ فحاشی کی پوری دنیا، بتائیے اسلام یقینی بات اس سے منع کرتا ہے، حرام قرار دیتا ہے، اس کے اوپر نہ جانے کتنے سارے پیسے اربوں کھربوں کا لگا رکھے ہیں لوگ۔ وہاں والے لوگ کیسے چاہیں گے کہ اسلام کو ہم کسی طریقے سے گلے سے اترنے دیں؟ وہ بھی ان کے پیچھے پڑیں گے ہی۔ اسی طریقے سے فیشن انڈسٹریز والے کو دیکھ لیجیے آپ، جن کا کام ہی ہے جسم کو دکھا کر کے، لبھا کر کے اپنی انڈسٹریز کو چلانا۔ اسلام فحاشی کی بنیاد پر، بے پردگی کی بنیاد پر اس کو بھی روکنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی اپنے لیے اسلام کو آنکھوں کا کانٹا سمجھیں گے، وہ کیوں نہیں پھر اسلام کو اپنے نشانے پہ لیں گے؟ اسی طریقے سے ایجوکیشن سسٹم پہ آپ جا کے دیکھ لیں، جتنے بھی ملحدانہ افکار ہے یا سیکولر لادینی جتنے بھی نصاب ہے، نظام ہے، ان سب کو اسلام بہرحال کہتا ہے کہ بھائی اس کے پڑھ کے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ یہاں سے وہی شراب کو، اسی سود کو، اسی جوئے کو، اسی تمام تر چیزوں کو آپ درست ٹھہراؤ گے جو انسانیت کے لیے گھاتک ہے، قاتل ہے۔ آپ دیکھ لیجیے نا، شراب پی کر آج بھی گاڑی نہیں چلا سکتے آپ، کیونکہ جانتے ہیں کہ خود بھی آدمی جائے گا اور دوسروں کو بھی لے جائے گا، یہ اس لیے آپ روک لگا دیتے ہیں، خود بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں آپ۔ اور سود سے یا رشوت سے خود آپ دیکھ لیجیے، جہاں تہاں بھی قانون آپ کو مل جائیں گے کہ ڈوری یعنی جہیز کا لینا دینا یہ انتہائی جرم ہے، منع رکھا لوگوں نے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بلا کسی معاوضے کے، بلا کسی محنت کے پیسہ ہٹنا ہی تو ہے، سود ہے۔ تو خود بھی یہ لوگ ان ساری چیزوں کو روکتے ہیں یہ، لیکن اسلام جب کہتا ہے تو پھر اسلام کو اپنے سامنے میں فریق بنا لیتے ہیں اور اس کو نشانے پہ لے لیتے ہیں۔ یہ تو جتنی بھی انسانیت کے خلاف چیزیں ہیں اسلام اس سے روکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اب ان لوگوں نے اپنی عادت بنا لی، اس پہ انڈسٹریز کھڑی کر لی ہے، ان کو اب لگتا ہے کہ اسلام کو اگر ہم نے مان لیا، اسلام کو مانوانے دیا، تو پھر ہماری ساری کی ساری چیزیں ختم ہو کر رہ جائیں گی، اس لیے چلو ایک ساتھ